بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی مکے کی طرح میٹھے پانی کی بڑی کمی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لائے، اس زمانے میں یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اسی سے تمام مدینے والے پانی حاصل کرتے تھے۔ اس کنویں کا نام بیروما تھا۔ یہ ایک یہودی کا تھا۔ اتفاق سے اس کنویں کا پانی سڑ کر بدبودار ہو گیا تھا، اس لیے پانی کی اور زیادہ دقت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہی ایک کنواں تھا جس سے لوگ سیراب ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کو صاف کرانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے اس کنویں کو صاف کرا سکتا ہے؟ آپ کے سوال پر سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آ کر اس کام کا ذمہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صاف کرا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کی صفائی کا انتظام کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور شہر والوں کو پانی کی جو دقت ہو رہی تھی وہ بھی دور ہو جائے۔ مگر جب کنواں صاف ہو گیا تو اس کے یہودی مالک نے مسلمانوں کو اس میں سے پانی لینے سے روک دیا، اس لیے کہ یہودی بھی مسلمانوں کے ایسے ہی دشمن بن گئے تھے جیسے مکے کے قریش تھے۔ جہاں تک ان سے بن پڑتا تھا وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ اور ان کی ایسی ہی دوسری حرکتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ تحریری معاہدہ فرمایا تھا، غرض کنویں کی صفائی کے بجائے اس کے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا، اب وہ اس سے بالکل ہی محروم ہو گئے۔ جب مسلمانوں کی تکالیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر صحابہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو بیروما کو خرید کر اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں خدا کے یہاں جنت حاصل کرے؟ اس دفعہ پھر یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی۔ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ میں ہی اس کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کنویں کے یہودی مالک سے بات کی۔ اس نے مسلمانوں کو ضرورت مند سمجھ کر کنویں کی قیمت بہت بڑھا چڑھا کر مانگی، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قیمت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہودی کو اس کے منہ مانگے دام دے کر کنواں خرید لیا اور اسے مسلمانوں کے واسطے وقف کر دیا۔ غرض مدینے پہنچنے کے بعد اور مہاجر صحابہ کے رہنے سہنے کا انتظام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہودیوں کی دشمنی اور منافقوں کی دھوکے بازی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو جہاں انصاریوں نے آپ کا دل و جان سے استقبال کیا، وہیں یہودی بھی آپ کو خوش آمدید کہنے میں آگے رہے، مگر فرق یہ تھا کہ انصاری تو خدا اور اس کے رسول کی محبت میں اب وسلم کے لیے آنکھیں بچھا رہے تھے، اور یہودی اس خیال سے خوش ہو رہے تھے کہ خدا کے اس رسول کو ہم اپنے ساتھ ملا کر اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس وقت تک یہودی اپنا سب سے بڑا دشمن عیسائیوں کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اپنے ساتھ ملانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے، اس کی ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات میں پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خبریں موجود تھی، جس کو وہ سب جانتے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے انہیں بتا رکھا تھا کہ خدا ایک نبی کو ظاہر کرنے والا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔
یہ لوگ آپ کی صفات، آپ کے ظہور کا زمانہ اور جگہ تک جانتے تھے۔ اسی وجہ سے یہودی بڑے شوق سے اور بے چینی کے ساتھ آپ کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لوگ بڑے یقین کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے دین کی تبلیغ کریں گے اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اوس اور خزرج مدین کے دو مشہور قبیلے تھے جو بت پرست تھے۔ جب یہودیوں کا ان قبیلوں سے کوئی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا تو یہ ان کو آپ کے ظہور کی خبر دے کر ڈرایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اب جو نبی ظاہر ہونے والے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کا زمانہ آ چکا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح تہس نہس کر ڈالیں گے۔ اور پھر مکے میں پیغمبر آخر الزمان نے اپنی نبوت کا بھی اعلان فرما دیا۔ جلد ہی یہ خبر مدینے پہنچ گئی اور یہودیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس نبی کا ظہور ہو گیا جس کے آنے کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے اور جن کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہمارے بزرگ دیتے آ رہے ہیں، مگر ابھی وہ اس خبر پر خوش بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ انہیں وہ باتیں معلوم ہوئی جن کی آپ تعلیم دے رہے تھے۔ ان باتوں پر انہیں بہت تعجب ہوا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب جو نبی ظاہر ہوں گے وہ دنیا کو یہودی مذہب کی تبلیغ کریں گے۔ ادھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی شروع کر دی۔ ان میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مدینے آ گئے اور انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ پھر ہوتے ہوتے مدینے کے گھر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ ان باتوں سے ان کے دلوں پر سانپ لوٹتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا اور جو کچھ وہ کہا کرتے تھے اس کا بالکل الٹ ہو گیا۔ کہاں تو وہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو اس نبی کا نام لے کر ڈرایا کرتے تھے اور کہا اب یہ حالت ہو گئی کہ وہ خود بیٹھے دیکھتے ہی رہ گئے اور اوس و خزرج کے لوگ ایک ایک کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے گئے۔ آخر یثرب کی سرزمین کا ستارہ چمک اٹھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور ہجرت فرما کر یثرب تشریف لے آئے۔ وہی یثرب جیسے یہودی اپنے مذہب اور اپنی حکومت کا مرکز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اب مدینہ رسول بن گیا اور اسلامی حکومت کا مرکز بن گیا۔ یہودی دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں قرآن پاک کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں اور اوس و خزرج کے مسلمان ایک طرف تو خدا کے اس کلام سے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور دوسری طرف رسول پاک کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اب یہودی بالکل مایوس ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری امیدیں غلط تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ ادھر ان کے مذہبی پیشوا بھی آپس میں بیٹھ کر اس کا اقرار اور تصدیق کرتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر آخر زماں ہے جن کی تورات نے خبر دی، مگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوئے، صرف اس لیے کہ اسلام انہیں ان برائیوں سے روکتا تھا جن کو انہوں نے مذہب کا نام دے کر اختیار کر رکھا تھا۔ اس لیے اب وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں اور پیغمبر خدا کو تنگ کریں گے، آپ کے کاموں میں روڑے وہ اٹکائیں گے اور اسلام کے خلاف سازش کریں گے۔ اسلام سے پہلے مدینے میں یہودی ہی سب سے زیادہ طاقتور اور دولت مند تھے، اس پورے علاقے میں انہی کا اقتدار اور سرداری تھی، مگر جب یہاں اسلام کی روشنی پھیلی اور رسول خدا نے اس شہر کو اپنا مرکز بنا لیا تو یہودیوں کو اپنی عزت کا چراغ گل ہوتا نظر آیا۔ اسی خطرے کی وجہ سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی۔ ادھر ایک واقعہ اور ایسا پیش آیا جس سے یہودیوں کا رہا سہا اطمینان بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ وہ واقعہ حضرت حسین ابن سلام کے اسلام قبول کرنے کا تھا۔ حسین ابن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے مذہبی عالم اور پیشوا تھے۔ جب مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا پہنچا تو حسین نے ان لوگوں سے آپ کی علامتیں پوچھی جو آپ وسلم کی زیارت کر چکے تھے۔ علامتیں ہو بہو وہی تھی جو انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھی تھی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ
ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔